الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. بیانات عطاریہ حصہ سوم صفحہ 470 امیر علیہ سنت مسند ابی یعلا حدیث نمبر 2951 کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت نقل فرماتے ہیں. مالک خلد و کوثر، شاہ بحر و بر، مدینے کے تاجور، انبیاء کے سرور، رسولوں کے افسر، رسول انور، محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے. اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 649 صفحات پر مشتمل کتاب حکایتیں اور نصیحتیں، اس کے صفحہ 639 پر ایک بہت ہی ایمان افروز رحمت بھری حکایت لکھی ہے. شعب الایمان کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو غالب علی رحمۃ اللہ الغالب فرماتے ہیں، میں ابو امامہ کے پاس شام کے وقت جایا کرتا تھا. ایک دن ان کے پڑوس میں ایک مریض کے پاس گیا تو ابو امامہ مریض کو جھڑک رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے، فرما رہے تھے، افسوس تجھ پر اے اپنی جان پر ظلم کرنے والے، کیا میں نے تجھے بھلائی کا حکم نہ دیا؟ کیا میں نے تجھے برائی سے نہ روکا تھا؟ وہ نوجوان بولا، اے میرے محترم، اگر اللہ عز و جل مجھے میری ماں کے سپرد کر دے اور میرا معاملہ اسی کے حوالے فرما دے تو میری ماں میرے ساتھ کیسا معاملہ فرمائے گی؟ ابو امامہ نے جواب دیا، تیری ماں تو تجھے جنت میں داخل کرے گی. وہ نوجوان کہنے لگا، اللہ تعالی مجھ پر میری ماں سے بڑھ کر مہربان ہے. یہ کہتے ہی اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. اس نوجوان کے چچا نے اس نوجوان کو قبر میں اتارا، اس کی تدفین میں شامل رہا. جب قبر برابر کی گئی تو گھبرا کر اس کی چیخ نکل گئی. تو پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہنے لگا اس کی قبر وسیع کر دی گئی، یعنی پھیلا دی گئی اور نور سے بھر دی گئی ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے آپ کی اور میری مغفرت ہو، بے حساب مغفرت ہو، آمین. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی رحمت بھری گھڑیاں ہیں. دیکھیے، اس نوجوان نے اللہ تعالی سے حسن ظن رکھا، اچھا گمان رکھا، اچھی امید رکھی، تو اس کا کیسا بھلا ہوا کہ بظاہر اس کے عمل اچھے نہیں تھے، مگر بعد انتقال اس کی قبر کو تا حد نظر پھیلا دیا گیا، نور سے بھر دیا گیا. تو ہمیں اپنے رب عز و جل سے، اللہ تعالی سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. صدر الافاضل مفتی حافظ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمۃ اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، اللہ تعالی سے اچھا گمان رکھنا واجب ہے. یہ واجب ہے کہ ہم اپنے رب عز و جل سے اچھا گمان رکھیں. اچھا گمان رکھنے سے مراد کیا ہے، یہ انشاءاللہ میں آگے چل کے آپ کو عرض کرتا ہوں. مزید ایک رحمت بھری حکایت سنی جو کہ شعب الایمان میں حضرت سیدنا امام ابو بکر عبداللہ بن محمد المعروف ابن ابی الدنیا اور حضرت سیدنا امام
ابو بکر احمد بن حسین بیہقی علی رحمۃ اللہ القوی نے حمید سے روایت کی. انہوں نے کہا میرا بھانجا بڑا نافرمان تھا، بیمار ہو گیا. اس کی ماں نے مجھے بلوایا. میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری بہن اس میرے بھانجے کی ماں اس کے سرہانے کھڑی رو رہی ہے. اس لڑکے نے مجھ سے پوچھا ماموں یہ کیوں رو رہی ہے؟ میں نے کہا بیٹا یہ تیری برائیوں کی وجہ سے رو رہی ہے. وہ لڑکا کہنے لگا جو میرا بھانجا تھا کیا میری ماں مجھ پر رحم نہ کرتی تھی؟ کہا کیوں نہیں؟ وہ لڑکا کہنے لگا اللہ تعالی مجھ پر میری ماں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یہ کہا اور اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. کہتے ہیں کہ میں نے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اسے قبر میں اتارا. جب قبر پر اینٹیں رکھی گئیں تو میں نے جھانک کر قبر میں دیکھا تو قبر تا حد نگاہ وسیع و عریض ہو چکی تھی. جو میرے ساتھ تھے میرے رفقا تھے میں نے ان سے پوچھا کیا تم بھی دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کی قبر تا حد نظر کشادہ ہو چکی ہے. کہتے میں سمجھ گیا یہ اسی کلمے کی وجہ سے جو اس نے مرتے وقت کہا تھا. کیا کہا تھا؟ اللہ تعالی مجھ پر میری ماں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھی امید رکھنا چاہیے. دیکھیے اس لڑکے کے حسن ظن نے اس کا بیڑا پار کروا دیا، اس کی قبر کو تا حد نظر کشادہ کر دیا. امیر اہل سنت اللہ تعالی کی بارگاہ میں دیکھیں کس طرح مناجات کرتے ہیں. نہیں ہے نام تارنے کوئی نیکی، فقط ہے تیری رحمت کا آسرا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. شعب الایمان حدیث نمبر 9236. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ایک بندے کے بارے میں جہنم کا حکم دیا. جب وہ جہنم کے کنارے پر پہنچا تو رک گیا، پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا، عرض کرنے لگا یا رب تیری قسم میں تو تیرے ساتھ اچھا گمان رکھا کرتا تھا. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں جو وہ مجھ سے رکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک اور رحمت بھری حکایت سنیے جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے حکایتیں اور نصیحتیں کتاب میں نقل کی گئی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا احمد بن سہل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضرت سیدنا یحییٰ بن اقسم علی رحمۃ اللہ الاکرم کو دیکھا. پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے بلایا، ارشاد فرمایا بوڑھے. میں نے عرض کی یا اللہ ہمیں حضرت سیدنا عبد الرزاق نے حضرت سیدنا معمر کے حوالے سے، انہوں نے حضرت سیدنا زہری کے حوالے سے، انہوں نے حضرت سیدنا عروہ کے حوالے سے، انہوں نے ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ بات بتائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے بتایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں کسی سفید بالوں والے کو عذاب دوں جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو، اور میں تو بہت عمر رسیدہ ہوں.
اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا عبد الرزاق نے سچ کہا، معمر نے سچ کہا، زہری نے سچ کہا، عروہ نے سچ کہا، عائشہ نے سچ کہا، میرے محبوب نے سچ کہا، جبریل امی نے سچ کہا، اور میں نے بھی سچ فرمایا۔ پھر اللہ تعالی نے مجھے دائیں جانب سے جنت میں جانے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ نہیں ہے فقط ہے رحمت کا آسرا یا رب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے۔ کیا اچھا گمان رکھنا چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر فضل فرمائے گا، میرا مولا مجھ پر رحمت فرمائے گا، میرا مولا میرے گناہوں پر پردہ فرمائے گا، میرا مولا، میرا رب، میرا خالق، میرا مالک میری توبہ قبول فرمائے گا، میرا مولا مجھے بخش دے گا اور دنیا و آخرت میں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک اور رحمت بھری حدیث پاک سنیے جو کہ شرح الصدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے نقل کی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب تم کسی شخص کو نزعہ کے عالم میں دیکھو تو اسے بتاؤ کہ وہ اپنے رب عز و جل سے اچھا گمان رکھتے ہوئے ملے، اور جب کسی زندہ کو دیکھو تو اسے عذاب الہی سے ڈراؤ۔ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، بزرگان دین علیہ رحمۃ اللہ المتین جب کسی شخص کے پاس نزعہ کے عالم میں جاتے اسے اچھے کام یاد دلاتے تاکہ وہ اپنے رب عز و جل سے اچھا گمان رکھے، رحمت کی امید رکھے، اجر و ثواب کی امید رکھے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ تعالی سے حسن ظن رکھے کہ یہی جنت کی قیمت ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ کر جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ جنت کی قیمت اللہ تعالی سے حسن ظن رکھنا، اللہ سے اچھی امید رکھنا ہی جنت کی قیمت ہے۔ کتنا سستا سودا ہے۔ فقیہ امت حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قسم خدائے وحدہ لا شریک لہ کی، بندہ اللہ تعالی سے جو اچھا گمان رکھے گا خدا رحمان اسے پورا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عقبہ بن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بندے کی خصلتوں میں، خصلت کا مطلب ہے عادت، بندے کی خصلتوں میں اللہ تعالی کو سب سے زیادہ یہ خصلت پسند ہے کہ وہ اس سے ملاقات کو پسند کرے۔ اور ایک روایت کا خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری ملاقات کو پسند کرتا ہے میں اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں، اور جو میری ملاقات کو ناپسند کرتا ہے میں اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما دے، اپنی محبت کا جام پلا دے۔
رحمت بھری ایک اور حدیث پاک سنیے، رحمت کا عشرہ چل رہا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3551 51۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، سیدہ آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم، جب تو مجھے پکارتا ہے، مجھ سے امید رکھتا ہے، تو میں تیرے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمانوں کی بلندی تک بھی پہنچ جائیں تو بھی مجھ سے بخشش مانگے تو میں تیری خطائیں بخش دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس گناہوں سے زمین بھر کر بھی لے آئے، پھر بھی تو مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں تجھے زمین بھر مغفرت عطا فرما دوں گا۔ قربان جائیے رب کی رحمت پر، قربان جائیے، جو اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ نہیں ہے عطا فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 22,133، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مومنین سے کیا فرمائے گا، اور وہ یعنی اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کریں گے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کو سب کچھ پتا ہے کہ اللہ کیا فرمائے گا اور بندے کیا عرض کریں گے۔ عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ عز و جل مومنین سے فرمائے گا، کیا تم مجھ سے ملنا پسند کرتے تھے؟ عرض کریں گے جی ہاں۔ اے ہمارے رب، فرمائے گا کیوں؟ عرض کریں گے ہم تیرے عفو اور بخشش کی امید رکھتے تھے۔ کیا گمان رکھتے تھے، کیا امید رکھتے تھے؟ معافی کی، بخشش کی۔ اللہ تعالی فرمائے گا، میں نے تمہیں اپنی بخشش عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4261، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نور کے پیکر، نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس اس کی موت کے وقت تشریف لائے۔ فرمایا، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امید رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں پر خوف زدہ ہوں۔ فرمایا، جب اس عالم میں، نزا کے عالم میں، آخری وقت میں بندے کے دل میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمت کی امید اور اپنے گناہوں کا ڈر، یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی امید پوری فرما دیتا ہے
اور جس بات سے بندہ خوف زدہ ہو اسے اس سے امن عطا فرماتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، رب کی رحمت کے قربان جائیے، ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، اس کی رحمت کا ہی آسرا ہے، اور اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہم اس سے حسن ظن رکھیں، اس سے اچھا گمان کریں، کیونکہ حسن ظن کو بہترین عبادت فرمایا گیا۔ چنانچہ المستدرک حدیث نمبر 7677، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل سے اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ مسلم شریف میں ہے حدیث نمبر 2675، ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2877، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی امی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے، آپ کی وفات ظاہری سے، وصال مبارک سے 3 دن پہلے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کسی شخص پر ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو، یعنی موت اس حال میں آئے کہ بندہ اللہ تعالی سے حسن ظن رکھتا ہو۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2675، انا عند ظن عبدی بی، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کی تعریف سماعت فرما لیجئے، مدنی چینل کی برکت سے سن لیجئے اور یاد کر لیجئے، ممکن ہو تو لکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یا الہام کے ذریعے جس بات کی خبر دے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے الفاظ میں بیان فرمائیں، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، رحمان کا فرمان اور اس کے محبوب کی زبان، سبحان اللہ۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ قربان جائیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ اللہ تعالیٰ کی وسیع و عریض رحمت کی امید بنداتے ہیں، فرماتے ہیں کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو، جب غفار ہے کیا ہونا ہے، جب غفار ہے کیا ہونا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا ہے، اچھی امید رکھتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 میں فرمایا کہ وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پارہ 21 سورہ سجدہ آیت 16-17، ترجمہ کنز الایمان۔ اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے ہیں، تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔ اور بھی پیارے پیارے ارشادات ہمارے رحمت والے رب کے قرآن پاک میں جا بجا موجود ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی جان حسن رضا خان اپنے نعتیہ دیوان ذوق نعت میں فرماتے ہیں زن ہی بلکہ ہے یقین مجھے وہ بھی تیرا دیا ہوا یا رب ہوگا دنیا میں قبر و محشر میں مجھ سے اچھا معاملہ یا رب
سے اچھا معاملہ یا رب مجھے ایسے عمل کی دے توفیق کہ ہو راضی تیری رضا یا رب آمین۔ تو اپنے مالک و مولا سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق دے گا، ہمیں عزت دے گا، اور دے رہا ہے۔ نظام قبر میں، محشر میں اچھا معاملہ ہوگا، میزان پر اچھا معاملہ ہوگا، پل صراط سے گزرتے وقت ہم بجلی کی سی تیزی سے گزر جائیں گے، جنت میں محبوب کے پڑوس میں بسیں گے اور چھپ چھپ کے محبوب کے جلوے دیکھیں گے۔ اپنے رب سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اور جو نادان حسن ظن نہیں رکھتے اللہ تعالی سے بھی بدگمان ہوتے ہیں، انہیں ڈر جانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت علامہ مولانا حافظ حدیث حافظ قرآن امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی علی رحمت اللہ الکافی شرح الصدور میں روایت نقل کرتے ہیں، بعض قوموں کو اللہ تعالی نے اسی لیے ہلاک کیا کہ وہ اللہ تعالی کے بارے میں بدگمان تھے۔ ان کی بدگمانی، اللہ تعالی سے بدگمانی ان کی ہلاکت کا سبب بنی۔ تو اپنے مالک و مولا سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اور میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالی سے حسن ظن رکھنا واجب، اس میں ہمیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اور نہیں رکھیں گے تو گناہ ملے گا۔ تو اللہ تعالی نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا جو اس سے بدگمانی کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پارہ 12 سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 23، ترجمہ کنز ایمان، اور یہ ہے تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا اور اس نے تمہیں ہلاک کر دیا، تو اب رہ گئے ہارے ہووں میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے، ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اشرائے رحمت کی ایسی موسلا دھار رحمت کی بارش ہو کہ ہمارے پاپ دھل جائیں، ہمیں اچھے اچھے اعمال کرنا نصیب ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔